پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح پاکستان کے خلاف مختلف طرح کی دہشت گردی کی جا رہی ہے. ایک جانب عسکری دہشت گردی ہے، دوسری جانب نظریاتی تخریب کاری ہے، اور سب سے خوفناک معاشی دہشت گردی ہے. آج اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ معاشی دہشت گردی کا پورا نظام پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے. آنے والے پروگراموں میں ہم اس مسئلے کا حل بھی آپ کو دیں گے، لیکن جب تک آپ اس پورے فتنے کے تمام ایلیمنٹس کو سمجھ نہ لیں، جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کون سے پلیئرز ہیں جو یہ دہشت گردی ریاست پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، کون سے ادارے ہیں، کس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، جب تک آپ ایک ایک ایلیمنٹ کو ڈیفائن نہ کر لیں، پوری دنیا میں جو ان کی اسٹریٹجی ہے دنیا کو اکنامک ٹیررزم سے تباہ کرنے کی، اس کے تمام ایلیمنٹس آف پاور کو آپ نہ سمجھ لیں، اس وقت تک آپ رسپانس بلڈ نہیں کر سکتے. پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اس پورے معاشی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، چونکہ پاکستان کولیپس کر رہا ہے، سب سے بڑا کرائسس لوگوں کے سامنے، حکومت کے سامنے، یا جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے ٹھیک کیا جائے. لیکن کرائسس یہاں پر ہے کہ جن لوگوں کے ذمے معیشت ٹھیک کرنے کا کام لگایا جاتا ہے وہ خود اکنامک ہٹ مین ہوتے ہیں، وہ خود معاشی دہشت گرد ہوتے ہیں. تو آج ہم آپ کو وہ سارے انسٹرومنٹس اور وہ ساری اسٹریٹجی اور وہ سارا میتھڈ بتائیں گے جس کے ذریعے یہ ریاست پاکستان کی تخریب کاری کر کے ہم کو یوگوسلاویا یا سوویت یونین یا خلافت عثمانیہ یا مغل امپائر کی طرح معاشی طور پر تباہ کر کے ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. استغفر اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ مختلف مقامات پہ کفار کے خلاف بہت جلال دکھا ہے. اللہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے بجائے ایک اکنامک پریکٹس کے خلاف اعلان جنگ کیا. یعنی ایک میتھڈ آف اکانومی ہے، معیشت کو چلانے کا ایک طریقہ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم نے وہ طریقہ استعمال کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پورے اکنامک پروگرام کی بات کر رہا ہے. قرآن پاک میں جب اللہ مسلمانوں کی معیشت کی بات کرتا ہے تو اللہ نے پورے ایلیمنٹس بتائے ہیں کہ آپ نے اگر ایک اسٹرانگ اور اسٹیبل اکانومی بنانی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اور ساتھ ساتھ اللہ نے وارننگز دی ہیں کہ اگر تم نے اپنی اکانومی تباہ کرنی ہے، اگر تم نے اپنے آپ کو غلام بنانا ہے، اگر تم نے اپنی اسلامی ریاست کی آزادی سلب کروانی ہے، اگر تم نے مسلمان ریاست پر دشمنوں کا قبضہ کروانا ہے، تو پھر تم سود کا کاروبار کرو، اپنی معیشت کی بنیاد سود پر رکھو. اور اگر تم سود کا کاروبار کرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری جنگ ہے. اور جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، یتخبط الشیطان من المس، اللہ فرماتا ہے وہ اس طرح پاگل اور باولے ہوتے ہیں جیسے شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا. یعنی شیطان جس شخص کو چھو کر پاگل کر دیتا ہے اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کو سیلف انٹرسٹ کا نہیں پتا ہوتا. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی منافع کما رہا ہے، اصل میں وہ نہ صرف اپنے آپ کو
بلکہ پوری انسانیت کو بھی ہلاک کر رہا ہوتا ہے. وہ سوسائڈل ہو چکا ہوتا ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے، اور اتنا پاگل جیسے شیطان نے اس کو چھو کر پاگل کر دیا. تو یہ جو پورا کفر کا نظام ہے، یہ جو اکنامک ٹیررزم کرتے ہیں کسی بھی ملک کے خلاف، یا جو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں، اس کی بنیاد جس اکنامک پریکٹس کے اوپر ہے وہ سود اور ربا ہے. یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ سود اور ربا کے ذریعے پورے پورے ملکوں کو، قوموں کو غلام بناتے ہیں، تباہ کرتے ہیں. اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیوں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. یعنی مسلمان فوجوں کو، مسلمان معاشروں کو، مسلمان حکومتوں کو، ریاستوں کو حکم ہے کہ سود کے خلاف جنگ کرو، جیسے تم جہنم کے کتوں کے خلاف جنگ کرتے ہو، جیسے مشرکوں کے خلاف جنگ کرتے ہو، جیسے منافقوں کے خلاف جنگ کرتے ہو. تو اگر آپ اپنی معیشت کی بنیاد سود اور ربا پر رکھیں گے تو خود بخود آپ اور آپ کا پورا معاشرہ اور آپ کی پوری ریاست اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حالت جنگ میں آ جائے. اور جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے اس کی ذلت اور شکست تو یقینی ہے. ہم نے اپنے معاشرے کی اور اپنی معیشت کی بنیاد سود پر رکھی، پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہے. اور یہ بات صرف وہی کر سکتا ہے کہ ہم سود اور ربا کی بنیاد پر اپنی معیشت ٹھیک کریں گے، جس کو اللہ کہتا ہے کہ اس کو شیطان نے چھو کر پاگل کیا ہوا ہے، کہ نارمل آدمی تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے حوالے سے بہت سخت احادیث بیان فرمائی. ایک حدیث شریف جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، سود کے بڑے بڑے 70 گناہ ہیں، اور اس میں سب سے کم گناہ ایسا ہے کہ جیسا آدمی نعوذ باللہ اپنی ماں سے بدکاری کرے. استغفر اللہ. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود پر گواہی دینے والا، اس کا وٹنس بننے والا، اس ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کو ڈرا کرنے والا، اس کو لکھنے والا، اس کو سائن کرنے والا، سب کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. اور یہ بات آخری زمانے کے حوالے سے سیدی نے فرما دی تھی، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو سود نہ کھاتا ہو. پورا معاشرہ سود ہی کھا رہا ہو، مگر جو سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا دھواں پہنچے گا، اس کو غبار پہنچے گا، دھواں پہنچے گا. جیسے کوئی شخص سگریٹ نہ پی رہا ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے تو سگریٹ کا دھواں دوسرے شخص تک پہنچتا ہے. ظاہر ہے جس کو دھواں پہنچ رہا ہے وہ اتنا گناہگار نہیں ہے جتنا سگریٹ پینے والا ہے. تو آج کے دور میں جو معاشی دہشت گردی کی جاتی ہے ریاست پاکستان کے خلاف یا کی جا رہی ہے، اس کی بنیاد اس اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر ہے جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جنگ کیا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پورا نظام کام کس طرح کرتا ہے، تاکہ آپ وہ سارا کنیکشن دیکھ لیں، وہ رابطے دیکھ لیں، پھر آپ کو آسان ہو جائے گا آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اگر ہم نے پاکستان کو اس سود اور ربا اور اس معاشی دہشت گردی سے نکالنا ہے تو ہم نے کون کون سے ایلیمنٹس آف پاور کو ہٹ کرنا ہے، ہم نے کس کس نظام کو تبدیل کرنا ہے. پاکستان کے مسلمانوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کام کس طرح کرتا ہے اور آئی ایم ایف کس قسم کا ادارہ ہے. آج چونکہ پوری پاکستانی ریاست اور حکومت آئی ایم ایف کے آگے جھکے چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں قرضہ دے دو، اور آئی ایم ایف قرضے کے ساتھ ساتھ ایک اتنی لمبی لسٹ آپ کو شرائط کی دیتا ہے کہ آپ ان شرائط کو پورا کریں تو ہم آپ کو قرضہ دیں گے. یعنی مکمل طور پر ہماری معاشی آزادی سلب ہو چکی ہے. ہم غلام ہیں آئی ایم ایف کے اور انٹرنیشنل ڈونر آرگنائزیشنز کے، یا پھر ان ملکوں کے کہ جن سے ہم نے قرض لیے ہوئے ہیں. طریقہ کار سب کا ایک ہی ہوتا ہے. کوئی ملک آپ کو محبت اور پیار اور دوستی اور بھائی چارے میں قرض نہیں دیتا. یہ قرض دینے والے سود خور، ان کو شیطان نے چھو کر باولا کیا ہوتا ہے، چاہے کوئی ملک ہو یا بین الاقوامی مالیاتی ادارہ یا آئی ایم ایف، ان سب کا طریقہ واردات ایک ہی ہے. خاص طور پر آئی ایم ایف. ایک شخص تھا، اس کا نام ہے جان پرکنز. وہ پہلے آئی ایم ایف میں اور اسی قسم کے اداروں میں کام کیا کرتا تھا، اور وہ بذات خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں معاشی دہشت گرد، میں اکنامک ہٹ مین تھا. اس نے ایک بڑی اچھی ایک تکلیف دہ کتاب بھی لکھی ہے، دی کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین.
اور بڑے لیکچرز دیتا پھر رہا ہے آج کل دنیا میں. آخری عمر میں وہ کہتا ہے کہ میرا ضمیر جاگ گیا اور وہ سارے گناہ جو وہ ساری زندگی کرتا ہے اب وہ کھول کے بیان کر رہا ہے. وہ صاف کہتا ہے کہ میں IMF کی طرف سے ان بین الاقوامی دہشت گرد اداروں کی طرف سے کسی ملک کے سربراہ کے پاس جاتا تھا اور اس سربراہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اس کو 2 چوائسز دیتا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں ڈالرز ہیں, ہم تم کو کروڑوں اربوں ڈالر دے سکتے ہیں, اور دوسرے ہاتھ میں ہماری گن ہے. اگر تم ہماری بات تسلیم کر لو تو ہم تم کو بھی مالا مال کر دیں گے اور تمہارے ملک کو بھی ہم قرضہ دیں گے, ورنہ دوسری صورت میں ہماری گن تمہارے لیے تم کو ہلاک کر دے گی, تمہارے ملک کو ہم تباہ کر دیں گے, تم کو بھی قتل کر دیں گے. اس کا پورا انٹرویو, پوری ویڈیوز ہے, ہم کوشش کریں گے کہ اس کے آخر میں وہ کلپس آپ کو دکھائیں بھی. بیسکلی یہی اسٹریٹجی ہے ان کی. IMF جب پاکستان کے پاس آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ IMF پاکستان کے پاس آ کر پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جو پاکستان کے حکمران ہیں, یہی آفر ان کو کی جاتی ہے, کیونکہ اگر کسی ملک کو انہوں نے غلام بنانا ہے اور تباہ کرنا ہے تو یہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ ملک ان کا مقروض بن جائے. یہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ ملک اپنے وسائل استعمال نہ کرے, اپنی زندگی قرض لے کر گزارے. آپ اپنے چھوٹے سے گھر میں دیکھیں کہ اگر صرف ایک کنبہ بھی ہے, گھر, ایک فیملی بھی ہے, وہ فیملی کے تمام مرد کام کر سکتے ہیں, وہ جابز کر سکتے ہیں, وہ ویلتھ جنریٹ کر سکتے ہیں, وہ تجارت کر سکتے ہیں, وہ زراعت کر سکتے ہیں. ان کے پاس گھر میں اپنے ہنر رکھے ہوئے ہیں جس کو بیچ کے, جس کو بنا کر وہ دنیا میں اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن کوئی شخص باہر سے آ کر ان کو یہ کہے کہ تم لوگ اپنا کام نہ کرو, ہم تم کو قرضہ دیتے ہیں اور تم اس قرضے کو لے کر عیاشی کرو, تم زندگی گزارو, تمہیں کیا تکلیف ہے کام کرنے کی, جو پیسہ ہم تمہیں دے رہے ہیں تم اس کو خرچ کرتے رہو. اب ظاہر ہے کوئی شریف گھرانہ اس کو قبول نہیں کرے. تمام گھرانے یہی کہیں گے کہ اللہ نے اگر ہمیں صلاحیت دی ہے, ہمارے پاس وسائل ہیں, تو ہم اپنے وسائل استعمال کر کے اپنا گھر چلائیں گے. ہم قرضہ کیوں لیں تم سے جو تمہیں سود پہ ادا بھی کرنا ہے, اور ہم کیسے ادا کریں گے جب ہمارے پاس تم ہمیں کام ہی نہیں کرنے دے رہے. ایگزیکٹلی یہی ماڈل یہ ملکوں کے اسکیل کے اوپر کرتے ہیں. یہ پہلے تلاش کرتے ہیں کرپٹ, چور, بدکار, خائن حکمران, اور اگر کسی ملک میں کوئی غیرت مند حکمران ہے تو اس کو یہی آفر دی جاتی ہے جو جان پرکنز نے کہا کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں ڈالرز ہیں تمہارے لیے, دوسرے ہاتھ میں گن ہے, تم ڈالرز لے لو, رشوت لے لو ہم سے, اور جو ہم کہتے ہیں کرو, ورنہ ہم گن سے تمہیں قتل کرا دیں گے. اور یہ کرا چکے ہیں. پوری پچھلی صدی کی اور اس صدی کے سارے آپ تاریخی واقعات اٹھا کے دیکھیے, جہاں جہاں امریکہ نے کو کیا ہے, جہاں جہاں IMF نے کو کروائے, چاہے وہ ساؤتھ امریکہ میں ہو, ایران 1950s کے دور میں مصدق ایران کا ایک بہت تگڑا وزیر اعظم تھا جس نے ان کے سارے تیل کے ذخیروں پر قبضہ کر لیا تھا, جو برٹش پیٹرولیم وہاں سے مفت تیل نکال رہی تھی. مصدق ایرانی پرائم منسٹر, اس نے قبضہ کر لیا, اس نے کہا نیشنلائز کر لیا, یہ سارے پیسے, یہ ساری تیل کی دولت ایرانی قوم خود استعمال کرے گی. تو CIA نے باقاعدہ کو کیا اس کے خلاف, اس کو قتل کروایا گیا, اس کی جگہ پہ شاہ آف ایران کو مسلط کیا گیا. پھر وہی دوبارہ کانٹریکٹس اور ایگریمنٹس کہ جو برٹش پیٹرولیم کے پہلے تھے کہ سارا ایران کا تیل جو ہے وہ غیر ملکی طاقتیں استعمال کرتی رہی. سعودی عرب کے ساتھ ایگزیکٹلی انہوں نے یہ کیا. 50-60 سال سعودی عرب کا تیل یہ لٹرلی مفت نکالتے رہے. حالانکہ وہاں پہ سعودیوں کی حکومت تھی, لیکن یہ اس کو سعودیوں کو تیل کی قیمت نہیں دیتے تھے, رائلٹی دیتے تھے. بس $100 کا تیل نکالا ہے تو $1-8 سعودیوں کو خیرات دے دی کہ تم رکھ لو, باقی سارا تیل مفت میں نکال کے لے جا رہے تھے. شاہ فیصل نے ان پر پابندی لگا دی. شاہ فیصل نے ان پہ تیل بند کر دیا, ان کا کہا کہ نہیں, ہم اپنا تیل خود استعمال کریں گے اور تم ہمیں صحیح قیمت دو گے تو ہم بات کریں گے. اس پر یہ مجبور ہو گئے کہ سعودی عرب کو تیل کے زیادہ حصہ دیں, زیادہ قیمت دیں, انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اس کو پرائس تیل کی ادا کریں. لیکن شاہ فیصل سے وہ اتنے ناراض ہوئے کہ شاہ فیصل کو انہوں نے قتل کروا دیا, اور آنے والے وقتوں کے لیے تمام سعودی بادشاہوں کو پیغام دے دیا گیا کہ اگر آپ نے شاہ فیصل کی طرح اپنی آزادی کی بات کی تو آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا. یہ تو میں آپ کو مسلمان دنیا کے ہمارے آس پاس کی مثالیں دے رہا ہوں, پوری دنیا میں وہ یہ کرتے ہیں. یہ کام ہوتا ہے اکنامک ہٹمین کا, جان پرکنز جیسے لوگوں کا. پاکستان میں چونکہ ویسے ہی حکمران بغیرت اور بے شرم ہے, عربی والے حرامی, جو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ عربی زبان میں حرامی جو ہے وہ چور کو کہتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہمارے ناپاک اور پلیت بغیرت اور بے شرم حکمران ہیں, ان کو تو تھریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو معلوم ہے کہ جب, اور یہ تو خود منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں IMF کے آپ آئیں اور ہمیں قرضہ دیں. تو مثال کے طور پہ IMF کیا کرتی ہے کہ ان کو آ کے $1 ارب کا قرضہ دیتی ہے. مثال دے رہا ہوں میں, $1 ارب کا قرضہ ان کو دیا,
یہ $1 ارب آئی ایم ایف سے لیتے ہیں اور سارا اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں. اپنے لیے دبئی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لنڈن میں فلیٹس خریدتے ہیں، فرانس میں اپنے ولاس خریدتے ہیں، اپنے پیلسز خریدتے ہیں، اپنے خاندان کو سیٹ کرتے ہیں، پوری دنیا میں اپنی جاگیریں اور جائیدادیں بناتے ہیں، اوور نائٹ راتوں رات کھرب پتی ہو جاتے ہیں یہ. لیکن قرضہ تو یہ ملک کے نام پر لیا گیا، اب اس کو ادا کون کرے گا؟ تو آئی ایم ایف ان سے کہتی ہے کہ ہمیں اپنے قرضہ 20% سود کے ساتھ ہمیں واپس چاہیے. اب اس قرضے کو یہ ادا کیسے کریں گے؟ اس کے لیے یہ پوری قوم پر ٹیکسز لگاتے ہیں. یہ جو آج پاکستان میں ہماری چیخیں نکل رہی ہیں پوری قوم کی کہ ایک ریڑھی والا، ایک رکشے والا، ایک موچی جو خود زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ تک ٹیکس ادا کر رہا ہے. کس لیے؟ اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے جو حکمرانوں نے لے کر، جس سے لنڈن میں فلیٹس بنا لیے اور دبئی میں پلازے کھڑے کر لیے، وہ اس قرضے کو ادا کر رہا ہے اس ملک کا ایک موچی، ایک کسان، ایک غریب لکڑہارا، ایک رکشہ چلانے والا، ایک طالب علم، ایک پینشنر. آپ جتنے بھی کھانا خریدتے ہیں، دودھ خریدتے ہیں، روٹی خریدتے ہیں، آپ اپنے فون میں کریڈٹ ڈلواتے ہیں، ہر ایک میں آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. اور یہ ٹیکس 100% جا رہا ہے سود کی ادائیگی میں. یعنی ایف بی آر نے پچھلے سال 10,000 ارب روپے کا تقریباً ٹیکس جمع کیا اور 10,000 ارب روپے ہی ہم نے سود کی ادائیگی کی ان انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسیز کو. اب آپ نے دیکھا، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ کیوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. پورے معاشرے، ایک شخص اگر آپ کا مقروض ہو جائے تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا، ہر وقت گھبراتا رہتا ہے کہ کسی وقت آپ اس سے قرضہ واپس نہ مانگ لیں. عام دوستوں میں، رشتہ داروں میں آپ قرضہ دیتے ہیں لوگوں کو، اور جس کو آپ قرضہ دیتے ہیں وہ شرمندہ رہتا ہے اور آپ ہر وقت اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اپنا قرضہ واپس نکلوا لیں. اور لیکن اب سوچیں جب یہ ریاستوں اور قوموں کے معاملات اس طریقے سے ہوں تو پوری قوم کی آزادی سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف ساتھ ایک پوری لسٹ بنا کر دیتا، آپ کو ایک پوری لسٹ دیتا ہے کہ آپ نے یہاں سبسڈیز ختم کرنی ہے، آٹا جو سستا آپ دیتے ہیں اس کو مہنگا کر دیں، بجلی جو سستی دیتے ہیں اس کو مہنگا کر دیں، آپ جتنے بھی آپ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے لیے پینشنز ہیں ان سب کو ختم کر دیں. وہ خود ڈیسائیڈ، ان کا مقصد ہی آئی ایم ایف کا یہ ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں اتنی تباہی مچائی جائے، اتنا اس کو پیس دیا جائے، اتنا تباہ و برباد کر دیا جائے کہ پوری ریاست تباہی کے اتنا نزدیک آ جائے کہ یا وہاں خانہ جنگی شروع ہو جائے یا باہر سے دشمن حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیں. اس کام کے لیے ریاست کو سافٹ کرنے کا، نرم کرنے کا کام آئی ایم ایف کا ہے. آئی ایم ایف پھر آ کے کیا کرتی ہے کہ حکمرانوں سے کہتی ہے کہ یار جو ہم تمہیں قرضے دے رہے ہیں، ایک تو بہت بڑا حصہ تو یہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، باقی ایسے پروجیکٹس لگائے جاتے ہیں کہ جو صرف ایلیٹ اور اشرافیہ کو جس کا فائدہ ہوتا ہے، غریب عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. مطلب کہیں پہ یہ ایئرپورٹ بنا دیں گے، کہیں پہ یہ کوئی سڑک بنا دیں گے، کہیں پہ کوئی اسی قسم کا کوئی بندرگاہ بنا دیں گے. یہ وہ کہ جو صرف جو اس ملک کی ایلیٹ اور اشرافیہ ہے، جو اس ملک کے کروڑ پتی، ارب پتی بزنس مین ہیں، ملٹی نیشنلز ہیں، کارپوریشنز ہیں، اس کے حکمران ہیں، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جو ملک میں پیسہ، جو قرضہ ملک کے اندر آ رہا ہے، اس سے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں لگایا جاتا کہ جس سے عوام الناس کے لیے فائدہ، ایسا پروجیکٹ نہیں لگایا جائے. یہ باقاعدہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، سارے پیسے. اور یہ پروجیکٹ کرنے کے لیے بھی انہی آئی ایم ایف کی اور انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز کی اور یہودیوں کی ملٹی نیشنل کارپوریشنز آتی ہیں ملک کے اندر، ہیلی برٹن جیسے اور اس طرح کے بڑے بڑے ادارے، کہ وہ آ کے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں. تو جو قرضہ ملک کو دیا جاتا ہے وہ 100% واپس مغرب میں چلا جاتا ہے، قوم مقروض ہو جاتی ہے. پروجیکٹ وہ لگتا ہے جس کا فائدہ صرف اشرافیہ کو ہوتا ہے. آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ بہت کمفرٹیبل ہے. جو پاکستان کے جو حکمران طبقہ ہے، جو بلینئرز ہیں، ملٹی بلینئرز ہیں، لٹرلی وہ یہ کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا قرضہ جو ہوتا ہے حکومت نے لے کے، یہ کیسز بھی ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو تقسیم کر دیا ہے کہ الیکشن میں لگا کے تمہیں اگلا الیکشن تم جیتو، اور پوری قوم اس قرضے کو ادا کر رہی ہے. لیکن یہ قرضہ تقسیم کر دیا گیا ایم این ایز اور ایم پی ایس کو ایز ڈیولپمنٹ فنڈ، یعنی بیسکلی جو رشوت. اور وہ ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ جب ملک اپنے قرضے ادا نہیں کر سکتا، یعنی آپ کا جو خرچہ ہے، جو آج پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہے کہ پاکستان سود کی ادائیگی کے بعد اور بنیادی خرچے ڈیفنس کے اور چندے کرنے کے بعد ہمارا پوری جو انکم ہماری ہے ریاست کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو باقی ریاست اور ڈیولپمنٹ آپ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے مزید قرضہ لینا پڑتا. جب یہ سٹیج آ جاتی ہے تو پھر یہ آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے
کہ جو آپ کے ملک میں خزانے ہیں اب آپ وہ ہمیں دے دیں. آپ کے ملک میں جو ویلتھ پروڈیوسنگ کارپوریشنز ہیں، وہ ادارے ہیں جو دولت پیدا کرتے ہیں حکومت پاکستان کے لیے، آپ ان کو کوڑیوں کے مول فروخت کر دیں، اور خریدنے والے بھی ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں. جس طرح آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اس سٹیج پر آ چکے ہیں اس وقت. پی آئی اے کو فروخت کر دیں، سٹیل مل کو فروخت کر دیں، پی ایس او کو فروخت کر دیں، سوئی سدن کو فروخت کر دیں، سوئی ناردن کو فروخت کر دیں، او جی ڈی سی کو فروخت کر دیں. جتنے پاکستان کے وہ ادارے جو ایک وقت میں ملک کو کھربوں روپیہ کما کے دے رہے تھے، جس کو باقاعدہ اپنے پولیٹیکل کرونیز اور اپنے ٹاؤٹس اور اپنے ذلیل کرپٹ لوگوں پر ان کو مسلط کر کے ان کو تباہ کروایا گیا جان بوجھ کے، کہ ایک تو ریاست پاکستان کو اس کا ریونیو اور منافع نہ ملے، اور دوسرا ان اداروں کو اتنا تباہ کر دیا جائے کہ اس کے بعد باہر سے انہی کے فرنٹ میں نہ آ کے، یا اپنے پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہی سامنے آ کر ان اداروں کو خرید لیں، اور ریاست پاکستان کنگال ہوتی چلی جائے. یعنی گھر میں جو جیولری تھی اب آپ جیولری بیچ کر گزارا کر رہے ہیں. سمجھے کہ خاندان اب وہ اتنا مقروض ہو چکا ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کے زیور بیچ رہا ہے. پاکستان کو وہ اس سٹیج پر لے کر آ گئے. آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھیں، یعنی یہ ایک ادارہ حکومت سے نہیں چل رہا، لیکن وہ کہتے ہیں اس کو پرائیویٹائز کر دو، اس کے بعد جو خریدے گا وہ اس کو پروفٹ میں چلائے گا. یہ جادو کیسے ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے وہ سٹیٹمنٹ سنا تھا اس آدمی کا جو کہتا ہے کہ جی پاکستان انٹرنیشنل کو ہم خرید لیتے ہیں. پنجاب چیف منسٹر کا باپ جو ہے نواز شریف کہتا ہے کہ جی میں اپنی بیٹی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل کو ہم خرید لیتے ہیں اور ہم اس کو پنجاب انٹرنیشنل کے نام سے چلائیں گے. تم کیسے اس کو چلا سکتے ہو پنجاب انٹرنیشنل کے نام سے؟ تمہارے پاس کون سا جادو ہے؟ کیسے تم نے پی آئی اے اگر نقصان میں جا رہی ہے تو تم اس کو فائدے میں کیسے چلاؤ گے؟ اور اگر تم اس کو فائدے میں چلا سکتے ہو تو ابھی کیوں نہیں چلا لیتے جب تمہارا بھائی ملک کا وزیر اعظم؟ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی تھا، وہ خود اپنی ایئر لائن چلا رہا تھا، ایئر بلو. وہ خود پرائم منسٹر ہے، اس کی ایئر بلو پروفٹ میں جا رہی ہے، پی آئی اے نقصان میں جا رہی ہے. یہ جادو کیسے ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈز دس ہیپن؟ آپ کو یہی کیس ہر جگہ مل رہا ہے. یعنی ایک پوائنٹ پہ انہوں نے فارن منسٹر، آپ کے فائنانس منسٹر نے یہ تک کہہ دیا تھا، پتہ نام مجھے نہیں معلوم کون تھا، کہ اسحاق ڈار تھا کون تھا، کہ جی آپ پی آئی اے خرید لیں، ہم سٹیل مل آپ کو مفت دے دیں گے. ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ ایک زمانہ تھا کہ یہی پاکستان تھا، یہی پاکستانی تھے. ہم پوری دنیا کی ایئر لائنز بنا کر دے رہے تھے. ایمریٹس ایئر لائن پاکستان کی بنائی ہوئی ہے، مالٹا کی ایئر لائنز پاکستان پی آئی اے نے کھڑی کر کے دی ہے. دنیا کے 10 ملکوں کی ایئر لائنز ہم نے بنائی ہیں. پاکستان میں اتنی ایفیشنٹلی بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لگ رہے تھے. منگلا ڈیم بنا، تربیلا ڈیم بنا، کراکرم ہائی وے بنی، اسلام آباد کا شہر آباد ہوا. اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ. اس وقت بھی تو پاکستانی حکومت تھی، پاکستانی حکمران تھے، پاکستانی بیوروکریٹس تھے. وہ کیسے اتنی ایفیشنٹلی ڈیلیور کر رہے تھے؟ فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت ایوب خان کی حکومت تھی، جمہوریت نہیں آئی تھی ملک میں. اس وقت پی آئی اے اور اس وقت پاکستان کے سارے ادارے اور واپڈا، او جی ڈی سی، سوئی سدن، سوئی ناردن، پی ایس او اتنے بلین، ہنڈریڈز آف بلینز پروفٹ بناتے تھے کہ ریاست پاکستان کا خرچہ اٹھاتے تھے یہ سارے ادارے. ایک ایک ادارہ ہر سال کئی 100 ارب روپے کما کر حکومت پاکستان کو دیتا تھا. تو آج پاکستان اس سٹیج پر آ گیا ہے معاشی دہشت گردی کے کہ یہ ریاست کے جتنے پروفیٹیبل ادارے تھے پہلے ان کو انہوں نے تباہ کیا، اب ان کو کوڑیوں کے مول خرید رہے ہیں تاکہ ریاست پاکستان کے پاس کوئی ویلتھ پروڈیوسنگ آرگنائزیشن باقی نہ رہ جائے. آپ چائنا کو دیکھیے جو پوری دنیا میں ان کا ریلویز نیٹ ورک بنا رہے ہیں، ورلڈ کلاس نیٹ ورک، جو فیوچرسٹک ریلوے نیٹ ورک پوری دنیا میں چائنا بنا رہا ہے. وہ چائنا کی جو ریلوے کارپوریشن ہے وہ سٹیٹ اونڈ ہے، چائنیز گورنمنٹ کی ہے، کوئی پرائیویٹ نہیں ہے. وہ کیسے چائنیز، کیسے دنیا کے باقی ملک کیسے اپنے سٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز اتنی ایفیشنٹلی چلا لیتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان میں یہ سارے ریاستی ادارے، کیا ریلویز تو کیا پی ایس او تو کیا پی آئی اے تو کیا سٹیل مل تو کیا او جی ڈی سی تو کیا سوئی سدن، یہ سب خسارے میں کیوں جا رہے ہیں؟ ان سب کو فروخت کرنے کے لیے ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور ہوگا کیا کہ آپ یہ سارے ادارے فروخت کر دیں گے، خریدیں گے بھی ان کے فرنٹ مین، اور کوڑیوں کے مول جو یہ بکیں گے، یہ پیسہ بھی صرف سود کی ادائیگی میں آئی ایم ایف کو واپس چلا جائے گا، اور جا رہا ہے. ملک کو کچھ بھی نہیں مل رہا، آپ صرف اپنے گھر کے زیور بیچ رہے ہیں.
اور جب یہ ادارے بھی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آتے ہیں آپ کے پاس ایک تھرڈ سٹیپ لے کے کہ جو آپ کے ملک میں ہیرے جواہرات، تیل، سونا، کاپر، معدنیات یہ نکل رہے ہیں، آپ یہ بھی ہمیں فروخت کر دیں. اور یہ بھی کوڑیوں کے مول، چونکہ حکومت کے لوگ پہلے ہی کرپٹ ہوتے، ہر ڈیل کے ساتھ ان کو بھی کروڑوں روپیہ اربوں ڈالر دیے جاتے ہیں کہ جو یہ بیرون ملک لے جا کے آف شور کمپنیز میں شیل کمپنیز کے ذریعے چھپا کے رکھ لیتے ہیں. تو ساتھ ساتھ پھر ملکی خزانوں کو بھی ایکسپورٹ کرنا یا ان کو بیچنا شروع کر دیا جاتا ہے. جس طرح ریکوڈک کی ڈیل، صرف ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. ریکوڈک پہ 1,000 ارب ڈالر کا سونا اور کاپر وہاں رکھا ہوا. عمران حکومت نے 6 ارب ڈالر سو کالڈ بچانے کے لیے 50% سونا روتھ چائلڈ یہودیوں کو دے دیا، جو اسرائیل کا بانی فاؤنڈنگ فادر خاندان ہے. یعنی انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی. کیسے ممکن ہے یہ کہ تم 500 ارب ڈالر کا سونا جو پاکستان کی ملکیت ہے، پاکستان کے مسلمانوں کی ملکیت ہے، تم نے وہ روتھ چائلڈ یہودیوں کو کیوں دے دیا؟ ایسی کون سی خفیہ ٹیکنالوجی ہے کہ سونا نکالنے کی کہ ہم خود سونا نہیں نکال سکتے، ہم ریت چھان کے سونا نہیں نکال سکتے؟ سینڈک میں آلریڈی پلانٹ لگا ہوا ہے، وہاں چائنیز لوٹ رہے ہیں ہم کو. کوئی کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ وہاں سے کتنا سونا نکلتا ہے، کہاں جاتا ہے. ریاست پاکستان کے سونے کے ذخائر میں کتنا اضافہ ہوا سینڈک کے سونے کی وجہ سے. یہ ساری چونکہ اتنے ملکی خزانے اس طریقے سے لوٹے جاتے ہیں. 15,000 ارب ڈالر کا کوئلہ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ تھر میں 1991 میں ڈسکور ہوا تھا. لیکن 30 سال تک یہ جو بیچ میں پولیٹیکل گورنمنٹس آتی رہی ہیں ایک کے بعد دوسرا بغیرت، انہوں نے کوئلہ ایکسپلائٹ نہیں کرنے دیا. قوم کو یہ بتاتے رہے کہ بیکار کوئلہ ہے، اس سے تو کچھ بنے گا ہی نہیں، اس میں تو موئسچر زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے، جل ہی نہیں سکتا، بیکار ہے، فائدہ کوئی نہیں. کیونکہ اگر لوکل کوئلہ استعمال ہو جاتا تو انہوں نے جو آئی پی پیز لگائے ہوئے تھے بیچ میں، یہ جو سارے 90s میں انہوں نے آئی پی پیز لگانے شروع کیے تھے، جو فرنس آئل پہ چل رہا ہے، کوئی تو ڈیزل پہ چل رہا ہے، کوئی تو فیول آئل پہ چل رہا ہے، کوئی یہ سارے آئی پی پیز جس کا کیپیسٹی چارجز اور جس کی حرام کھا رہے تھے یہ ساری سیاسی جماعتیں. یہ کیسے ممکن ہوتا؟ یہ سب ان کا پروفٹ اور ان کا یہ منافع کہاں چلا جاتا اگر پاکستان کے مقامی کوئلے سے یہ پلانٹس چلنا شروع ہو جاتے؟ جو ایگریمنٹس انہوں نے کیے تھے اس وقت آئی پی پیز کے ساتھ، جو آج پورا پاکستان ڈوب رہا ہے صرف اس لیے کہ 20-25 بڑے بڑے آئی پی پیز ہیں جن کے ساتھ ایگریمنٹ 90s کی پولیٹیکل بعد میں آنے والی گورنمنٹ نے کیا. یہ ساری پولیٹیکل گورنمنٹ ایگریمنٹس ہیں، اس کچھ عمران کے بھی ہیں، کچھ نواز شریف کے ہیں، کچھ زرداری کے ہیں. جو ملک ڈوب گیا آج آئی پی پیز کی وجہ سے، ان ایگریمنٹس کی وجہ سے کہ کام کرو یا نہ کرو ہم تم کو کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے. اور پی ایس او کیوں ڈوب رہا ہے؟ پاکستان اسٹیٹ آئل اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، روز کا اس کا اربوں خربوں روپے کا سیل ہے صرف پیٹرول اور ڈیزل کا، یہ کیوں خسارے میں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہوتا یہ تھا کہ یہی حکومت پھر پی ایس او سے کہتی تھی کہ آپ مفت میں فیول دے دیں آئی پی پیز کو فیول لٹرلی مفت میں چلا جائے اور حکومت آپ کو بعد میں پے کر دے گی. اور ظاہر ہے حکومت ان کو بعد میں پے کر ہی نہیں سکتی، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. سو پی ایس او مفت میں پیٹرول خرید کے آگے دے رہی ہے آئی پی پیز کو، جو ان کی آئی پی پیز ہیں جس پر یہ اربوں خربوں روپیہ کما رہے ہیں. حکومت پاکستان اس کو فیول پرووائڈ کر رہی ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کو، یہ کما رہے ہیں حکومت پاکستان کے پیسے سے. صرف پی ایس او کو حکم دے دیا کہ مفت میں دے دو، ہم بعد میں دے دیں گے. اور یہ قرضہ چونکہ چڑھتا گیا، یہی بعد میں سرکولر ڈیٹ بن گیا جو آج ملک کو ڈبو رہا ہے. کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ ہے جو ہمارا کلیئر نہیں ہو کے دیتا، ہم جتنا کلیئر کرتے ہیں مزید چڑھ جاتا. یہ اس قسم کی یہ استغفر اللہ حرامی پن کرتے ہیں، یہ کمینہ پن کرتے ہیں، ضلالت کرتے ہیں، غداری اور بغاوت کرتے ہیں ریاست پاکستان کے ساتھ. یہ سارے پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کی جو ہے یہ اکنامک ہٹ مین ہے، معاشی دہشت گرد ہیں. یہ لیڈرز نہیں ہیں، یہ حکمران ہیں لیکن یہ معاشی دہشت گرد ہیں. دے آر ناٹ نیشنل لیڈرز. ان میں کوئی ایک بھی ایوب خان کی طرح یا جنرل ضیاء کی طرح نہیں ہے یا غلام اسحاق خان کی طرح نہیں ہے کہ جو صرف پاکستان کے لیے کام کرے. ان کو جب تک کہ آپ کمیشن اور کک بیک نہ دیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتا. 30 سال تک تھر کے کوئلے کو انہوں نے استعمال نہیں کرنے دیا. لوگ آتے رہے ان کے پاس، سندھ گورنمنٹ کے پاس، کیونکہ 30 سال سے زرداری کی حکومت ہے وہاں. لوگ آتے رہے ان کے پاس کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم تھر کا کوئلہ، جیسے ان کا ایک تو اجازت ہی نہیں دی چونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، انہوں نے آئی پی پیز بیچنے تھے، اپنے فیول امپورٹ کرنا تھا، اس میں زیادہ پیسہ تھا ان کے پاس. اور دوسرا یہ کہ یہ اگر مقامی طور پر تھر کے کوئلے سے ہم ڈیزل بنانا شروع کر دیتے، پورے پاکستان کی ریکوائرمنٹ ڈیزل کی ہم تھر کے کوئلے سے پوری کر سکتے ہیں. پچھلے 15-20 سال سے لوگ لگے ہوئے ان سے اجازت مانگنے کے لیے، اجازت نہیں دے رہے تھے.
کہ یہاں پاکستان میں لوکل پلانٹ لگایا جائے ڈیزل بنانے کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی غداریاں چیک کریں. صرف ملک کے اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ حکمران ناپاک اور پلیت اور معاشی دہشت گرد ہیں، اس لیے پوری ریاست آج سزا کاٹ رہی ہے. آج اگر آپ کے بچے کو روٹی نہیں مل رہی، کہ غریب کے بچے کو اور دوائی نہیں مل رہی، اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور پانی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، اور بجلی نہیں آ رہی ہے، اور آپ کو گھر کرایہ آپ ادا نہیں کر پا رہے. ہائیڈل بجلی 5 روپے یونٹ بنتی ہے، 3 روپے یونٹ بنتی ہے، یہ آپ کو اپنی آئی پی پیز کی 70 روپے یونٹ بجلی بیچتے ہیں. بے شرم لوگ. دنیا میں سب سے مہنگی بجلی اس وقت پاکستان میں بن رہی ہے. ایک آدمی تنخواہ لے کے گھر پہنچتا ہے، وہ گھر کا کرایہ اور بجلی کا بل دیتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس پیسے نہیں بچتے اپنے بچوں کے لیے. وہ کیسے گزارا کرے گا؟ یہ ساری تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ جو ایلیمنٹس آف ٹیرر ہیں، جو معاشی دہشت گردی کے ایلیمنٹس ہیں، ایک ایلیمنٹ اس میں سود اور ربا کا نظام ہے، جس کے ذریعے آپ بہت بری طرح پھنس جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے اس کے ساتھ. دوسرا ایلیمنٹ اس کا آپ کے کرپٹ پولیٹیشنز ہیں، آپ کے حکمران ہیں. اس معاشی دہشت گردی کو ہم نے ختم کرنا ہے تو آپ کو ایک ایک ایلیمنٹ کو الگ آئیڈینٹیفائی کر کے ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا. آپ نے سود اور ربا کے نظام کو بھی، اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کیسے مینج کریں. ان کرپٹ پولیٹیشنز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو ایک معاشی دہشت گرد کے ساتھ ہوتا ہے، زمین میں فساد پھیلانے والے کے ساتھ ہوتا ہے. ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھانا. اور تیسرا وہ جو شرمناک معاہدے انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جو شرمناک معاہدے ان سے کروائے ہیں آئی ایم ایف نے کہ ریاست پاکستانی ڈوب گئی، جس کے بعد وہ معاہدے آپ نے کینسل کرنے. ایک مثال آپ کو دیتے ہیں صرف، باقی پوری تفصیل سے ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس پہ بات کریں گے. یہ اسٹیٹ بینک کو عمران خان کی حکومت میں قانون انہوں نے پاس کروایا آئی ایم ایف کے پریشر میں کہ آپ اسٹیٹ بینک کو ریاست پاکستان سے الگ کر دیں، آزاد کر دیں. اسٹیٹ بینک ہمارا ریاست کا ادارہ تھا ہمیشہ سے، ظاہر ہے اسٹیٹ بینک ہے، قائد اعظم نے کھولا تھا. یہ مقصد اس کا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اسلامک اکنامک ماڈل بنایا جائے گا. قائد اعظم کی وہ تقریر پڑھیں جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں بہت غور سے اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو دیکھوں گا کہ جو اسلامک اکنامک ماڈل بنائے گا، کیونکہ مغرب کے اکنامک ماڈل نے انسانیت کو تباہ کروا دیا ہے. قائد اعظم کے الفاظ ہیں. اور اسی لیے، اور آج جو پاکستان تباہ ہو رہا ہے اسی مغرب کے اکنامک ماڈل سے، جس کی بنیاد سود اور ربا کے اوپر ہے، انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز کے اوپر ہے، قرض کے اوپر ہے، کرپٹ پولیٹیشنز کے اوپر ہے. تو اسی لیے اسٹیٹ بینک بنایا گیا تھا، اور انہی کرپٹ پولیٹیشنز کے ذریعے انہوں نے اسٹیٹ بینک ہی لے کر پاکستان سے الگ کر دیا. باقاعدہ قانون سازی کی گئی کہ گورنر اسٹیٹ بینک اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک اگر جو مرضی جرم کر لیں، پاکستان کی عدالتوں میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جا سکتی. یعنی اگر آج گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان کا سارا فورن ریزرو ٹرانسفر کر دے کسی آف شور اکاؤنٹ میں اور خود غائب ہو جائے، بھاگ جائے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. پاکستانی قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے، عمران خان حکومت نے لکھ دیا تھا کہ اسٹیٹ بینک پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور پاکستانی لا اسٹیٹ بینک پہ انفورس نہیں ہو سکتا. امیجن کریں، ان للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو کانٹریکٹس ہیں جو کیے گئے ہیں، جس طرح ریکوڈک کا کانٹریکٹ ہے، اس پورے ریکوڈک کو تو بالکل کینسل کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری وجوہات بھی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا ہو یہ رہا ہے کہ وہ روتھ چائلڈز نے خریدا ہے. روتھ چائلڈ کٹر صہیونی زائنسٹ ہے، نہیں سمجھے کہ اسرائیل نے ریکوڈک خریدا. اب آپ مجھے بتائیے، بلوچستان کے بیچ میں اس وقت ریکوڈک اپنا پورا پروجیکٹ لگا رہا ہے، یعنی اپنے وہ کنسٹرکشن سائٹ بنا رہے ہیں، اپنا وہ جو ان کے آفیسز ہیں اور اپنا جو آپریشنل ایریاز ہیں، اور اپنی سیکیورٹی پیرامیٹرز بنا رہے ہیں، اور اپنے وہ ریڈارز لگا رہے ہیں، اور فینسنگ کر رہے ہیں، ڈرونز بنا رہے ہیں. پوری اسرائیلی آرمی کے ایلیمنٹس، موساد کے ایلیمنٹس، مرسنریز، بلیک واٹرز، ہر دہشت گرد جو پاکستان کا دشمن ہے اس وقت وہ ریکوڈک پروجیکٹ کے اوپر وہاں پہنچا دیا گیا ہے، انڈر دی نیم آف دس ایکسپلوریشن کمپنی جو بھی ہے، جو کہ روتھ چائلڈ جس کو اون کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں وہ اپنی سیکیورٹی ساتھ لے کر آ رہے ہیں، وہ کس کو لے کر آئے؟ پاکستان کے بیچ میں بلوچستان لبریشن آرمی کی بغاوت ہو رہی ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے. یہی اسرائیل ہے جو کردستان میں بغاوت کروا رہا ہے ترکی اور سیریا کے خلاف، اور یہی اسرائیل ہے کہ جو بی ایل اے کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. اب اسی اسرائیل کو اپنے پورے انٹیلیجنس اور موساد کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ لا کر ہم نے بلوچستان کے بیچ میں بٹھا دیا. یہ ڈیل بھی عمران خان کی ہے. استغفر اللہ. دنیا کو نظر آتا ہے کہ جی انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی لوگ یہی سمجھتے تھے انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں. یہ انویسٹمنٹ نہیں تھی، وہ
آپ نے دشمنوں کو لا کر اپنے قلب میں بٹھا دیا تھا تاکہ وہ سازشیں کریں وہاں سے. آپ دیکھیں گے کہ بی ایل اے ہر طرف پاکستان آرمی پر اٹیک کرتی ہے، ہر پروجیکٹ کے بارے میں اعتراض کرتی ہے کہ یہاں سے ہو رہا ہے. کبھی ریکوٹک پروجیکٹ پہ اعتراض نہیں کرے گی کیونکہ ان کا باپ وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہودی اسرائیلی روتھ چائلڈز. اس طرح بہت سارے کانٹریکٹ ہیں پاکستان میں جو غلط کیے گئے ہیں، جن کو کینسل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے. تو ابھی ہم نے فی الحال آپ کو ایگزیکٹ آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیا ہے کہ پرابلم کدھر. پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس جن لوگوں نے پاکستان کو چلانا ہے وہ خود اتنے کرپٹ ہیں، وہ خود اکنامک ٹیررسٹ ہیں کہ آپ جتنا مرضی قرضہ لیتے چلے جائیں، جتنا پرائیویٹائز کر دیں ملک کو، جتنا مرضی فورن انویسٹمنٹ ملک میں لاتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سب خود اکنامک ٹیررسٹ ہیں. یہ سب بٹھائے اس لیے گئے ہیں کہ انہوں نے ریاست پاکستان کو کولیپس کرنا ہے. انہوں نے گریٹر پاکستان کے بجائے گریٹر پنجاب بنانا ہے، گریٹر سندھ بنانا ہے. یہ ان کا مقصد ہے. پاکستان انٹرنیشنل کو پنجاب انٹرنیشنل میں کنورٹ کرنا، یہ ان کا مشن سٹیٹمنٹ ہے. اور دوسرا وہ سود کا، وہ جو قرضہ ملک کے اوپر اتنا چڑھا ہوا، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو مینج کرنے کا باقاعدہ قانونی طریقہ موجود ہے. ریاست پاکستان ذرا فرم ہو کے بات کرے، سب کچھ مینج ہو سکتا ہے. معاشی دہشت گردوں کو سزا دینی ہے، جو غلط کانٹریکٹس ہوئے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اپنے خزانے اپنے دشمنوں کو فروخت کر رہا ہے، ان کانٹریکٹس کو کینسل کرنا ہے. یہ تو 3 فنڈامنٹلز ہیں. اب اس سارے کو ہم نے اچیو کیسے کرنا ہے اور ملک کو خوشحال کیسے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اسلامی اکنامک سسٹم بنانے کا طریقہ کیا بتاتا ہے. کیونکہ قرآن و سنت میں اتنی تفصیل سے ایک اسلامک اکنامک ماڈل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت، حکم اور ہدایت لینے کے بجائے ہم یہودیوں کے حکم پر چل رہے ہیں، اور پھر ذلیل ہو کر کہتے ہیں کہ ہماری معیشت خراب ہو گئی اور ہمارا جینا مرنا محال ہو گیا اور ہم ذلیل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. کیوں نہ ہو تمہارے ساتھ جب تم اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہو، سود اور ربا کا کاروبار کرتے ہو، شریعت کے احکامات کو ترک کرتے ہو، انکم ٹیکس نافذ کرتے ہو، زکوٰۃ نافذ نہیں کرتے، تم ہزاروں ٹیکس لگاتے ہو لیکن عشر اور خمس نافذ نہیں کرتے، تم ان احکامات پر اللہ اس کے رسول کے عمل نہیں کرتے. کہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں سیدی نے فرمایا کہ ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا سکتا. آپ نے فرمایا آگ، پانی اور چراگاہیں یہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے، ان کو پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. تو یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی. یعنی آگ اور پانی کا مطلب ہے، آگ کا مطلب ہے انرجی ریسورسز. آپ آئل اینڈ گیس اینڈ کول، یہ ساری چیزیں آپ پرائیویٹائز کر نہیں سکتے. سیدی رسول اللہ نے منع. یہ نیشنل ایسٹس ہیں، یہ سارے وہ ہیں جو پوری ریاست استعمال کرے. پانی، آپ دریا پرائیویٹائز نہیں کر سکتے، آپ نہریں اور جھیلیں اور ڈیم پرائیویٹائز نہیں کر سکتے، آپ چراگاہیں اور پہاڑ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. جو اس کا مجموعی مفہوم نکلتا ہے وہ یہ کہ وہ تمام چیزیں جو نیشنل انٹرسٹ کی ہیں، پبلک انٹرسٹ کی ہیں، ان کو آپ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے جس سے پورا معاشرہ فائدہ اٹھا رہا ہو. وہ ریاست کو اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے. اللہ نے طریقہ بتایا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ دولت کو چند امیر لوگوں کے ہاتھوں میں جمع مت ہونے دو، اس کو معاشرے میں سرکولیٹ کرو. پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا فائنانس منسٹر بینکر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری معیشت سنبھال سکتا ہے. بینکر جو بیسکلی سود خور، انگریزی میں بینکر، اردو میں سود خور. سود خور کی مینٹالٹی یہی ہے کہ وہ پیسہ سرکولیٹ نہیں ہونے دیتا معاشرے میں، وہ جمع کر کے رکھتا ہے اور اس پر وہ آگے سود پہ دیتا ہے لوگوں کو اور کماتا ہے. حکومت کو وہ 20% سود پہ دیتا ہے، آپ کو 10% سود دیتا ہے، بیچ میں 10% رکھتا ہے. وہ صرف پیسے پر کرایہ لیتا ہے. اور اسی کام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اسی کام کے خلاف اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہے. جب آپ ایک سود خور کو فائنانس منسٹر بناتے ہیں، جو کہ ہماری ہمیشہ تاریخ ہے، چاہے معین قریشی ہو، چاہے شوکت عزیز ہو، چاہے آج والا جو بیٹھا ہوا یہ بھی ایک بینکر ہے جو سود خور ہے، جب آپ ان کو لا کر رکھتے ہیں تو یہ پالیسیز یہ ایسی بناتے ہیں کہ پورا معاشرے کا پیسہ معاشرے میں سرکولیٹ نہ ہو سکے. اگر جسم میں کہیں خون سرکولیٹ ہونا بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے، گلنا شروع ہو جاتی ہے. خون پورے جسم میں چلنا چاہیے. اسی طرح پیسہ بھی ہے. پیسہ اگر معاشرے میں سرکولیٹ کرتا رہے تو معاشرہ صحت مند رہتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ معاشرہ، سیدی نے فرمایا تھا کہ ایسا نظام نہ بنا دینا کہ دولت تمہارے امیر لوگوں کے ہاتھوں میں گھومتی رہے اور تمہارے غریب اس سے محروم رہ جائے. دس از ایگزیکٹلی واٹ از IMF از ڈوئنگ. دس از ایگزیکٹلی واٹ دا پریزنٹ پالیسیز پاکستان کی کر رہے ہیں. جو کہا کہ IMF کے جو قرضے آتے ہیں وہ امیروں، یہ ساری امیر پولیٹیشنز یہ اپنے حرام خور اپنی جیبوں میں ڈال کے بھر لیتے. بڑے بڑے پروجیکٹس ایسے لگاتے ہیں جس کا سود پوری پاکستانی قوم دیتی ہے، لیکن پاکستانی قوم کو ان پروجیکٹس کا فائدہ نہیں ہوتا. اور سب سے بڑھ کر جو سیدی رسول اللہ نے
پورے معاشرے میں دہشت گردی ختم کرنے کا طریقہ بتایا تھا، پاکستانی قوم نے اس پر عمل کرنا بند کر دیا، کیا ہی نہیں، آج تک نہیں کیا۔ فرمایا چور کے ہاتھ کاٹ، اور جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اس کو سولی چڑھا دو۔ کوئی مشکل نہیں ہے اس پاکستان کو ٹھیک کرنا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کو اتنی سی شریعت نافذ، کیوں گھبراتے ہیں، کیوں خوف کھاتے ہیں اس بات سے؟ آپ اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرتے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ پاگل تو آپ ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے پھر ایسی پاگلوں کو کہا کہ تم کو شیطان نے چھو کے پاگل کیا ہوا ہے، کیونکہ تم سود کے کاروبار میں خوشحالی تلاش کرتے ہو، اور شریعت اور اللہ کے حکم میں نہ زکوٰۃ نافذ کرتے ہو، نہ چور کے ہاتھ کاٹتے ہو، زراعت پہ عشر لیتے ہو۔ 25% پاکستان کی زرعی آبادی، 1% وڈیروں کے ہاتھ میں، لیکن ان پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، نہ وہ کوئی عشر دیتے ہیں، نہ انکم ٹیکس دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سوچیں، 25، پاکستان زرعی ملک ہے، دنیا کا اتنا بڑا زرعی ملک، 25% زراعت کی ہماری جو ایگریکلچر فارم لینڈز ہے وہ صرف 1% وڈیروں، نوابوں، پیروں، جاگیرداروں، وڈیروں کے ہاتھ میں، لیکن وہ نہ ریاست کو کوئی ٹیکس دیتے ہیں، نہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم پورا کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ عشر دیتے ہیں، نہ اپنی فصل پہ کوئی عشر نکالتے، نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پوچھا گیا مسلمانوں سے، مسلمانوں نے پوچھا سیدی رسول اللہ سے کہ سیدی ہم کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں؟ سیدی نے، اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، قل الف، ان سے کہو کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ اللہ تمہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہ تمہیں جمع کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ مال جمع کر کے رکھو اپنے پاس۔ اور پورے بینکوں کی وجہ سے جو پرائیویٹ بینکر پورے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، بیسیکلی یہ ہیں پرائیویٹ سود خور، کیونکہ یہ بھی حکومت پاکستان کے اوپر جہاں IMF کا قرضہ ہے، اس کا تقریباً اس سے زیادہ قرضہ پاکستان کے اندر بینکوں سے لیا۔ اور بینکوں سے قرضہ کیسے لیتی ہے حکومت پاکستان؟ یہ ہم سارے جو اپنے بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں، یہ سارے بینک اس پیسے کو جمع کر کے حکومت پاکستان کو 30%، 40% پر سود پہ دیتے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں جی آپ ہمارے پاس سیونگ ڈپازٹ، سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں، ہم آپ کو 8%، 10% پہ آپ کو ہم سود دیں گے۔ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، پیسے کو سرکولیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تجارت کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاشرے میں غریبوں میں یتیموں میں تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، بینک میں رکھو 10% سود کھاؤ۔ اور وہ بینکر پھر آگے حکومت پاکستان کو بھاری 40% پہ سود دیتا ہے، 30% بیچ میں خود رکھتا ہے، 10 آپ کو دیتا ہے، مگر حکومت پاکستان پھر اس سود کو ادا کرنے کے لیے آپ ہی پر ٹیکس لگاتی ہے، آپ ہی کے دودھ پر، آپ ہی کے روٹی پہ۔ یہ ایک ایسا گناہ کا چکر ہے، ایک ایسا دائرہ ہے خباثت اور ضلالت کا کہ یہ قوم اس میں ڈوبتی چلی جاتی ہے، اس دلدل کے اندر کسی کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بہت ہوشیار ہے، بینکر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے سود پر پیسہ کمایا، ایک آدمی جس نے سیف ڈپازٹ رکھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے مجھے 10% سود مل رہا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جو پورا معاشرہ گل سڑ کر تباہ ہو رہا ہے، آخری تباہی میں تم بھی غرق ہو جاؤ گے اس کے ساتھ، کیونکہ تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ایگزیکٹ سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے کہ پاکستان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ ہم نے اس وقت آپ کو پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا کہ جو کرپٹ حکمران ہیں کس طریقے سے یہ حرام خور، خطرناک اور غلط ڈینجرس ایگریمنٹس کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، پھر اس قرضے کو اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں۔ ریاست کو، پاکستان کو، مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن پوری ریاست پاکستان کا خون نچوڑ لیا جاتا ہے سود کی ادائیگی کرنے کے لیے۔ اور آج پاکستان اپنی جو معاشی آزادی کھو چکا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے سیاسی آزادی اور جغرافیائی آزادی ختم کرنے کی جانب۔ جیسے آپ کو مثال دی ہم نے، ایک مثال اور دیتے ہیں، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، صرف ایک مثال دیتے ہیں آپ، دنیا کا امیر ترین ملک ہے کانگو، افریقہ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، دنیا کا سب سے غریب ملک اور سب سے امیر ملک، اور سب سے زیادہ خانہ جنگی کانگو میں ہو رہی ہے۔ دنیا کا کون سا خزانہ ہے جو کانگو میں نہیں ہے؟ وہاں ہیرے نکلتے ہیں، وہاں سونا نکلتا ہے، وہاں کوبالٹ نکلتا ہے، وہاں پہ وہ تمام ریئر منرلز نکلتے ہیں جس سے پوری دنیا میں الیکٹرک کارز بن رہی ہیں، موبائل فونز بن رہے ہیں، لیپ ٹاپس بن رہے ہیں، جن کی بیٹریز بنتی ہیں، جس سے کولٹن نکلتا ہے، وہاں پر کوئلہ نکلتا ہے، وہاں پر آپ دنیا کا کوئی خزانہ سوچیں، اربوں خربوں ڈالر، 15,000 ارب ڈالر کے خزانے کانگو میں رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن کانگو کے حکمران بھی اسی طرح ہیں جس طرح پاکستان کے حکمران، جنہوں نے ساری جائیدادیں ملک سے باہر بنائی ہوئی ہیں، اور پورا ملک خانہ جنگی میں ہے، اس حد تک خانہ جنگی میں کہ ان ملٹی نیشنل نے اقوام متحدہ کو کانگو میں بھیج دیا، جگہ جگہ اقوام متحدہ کی فورسز لگی ہوئی ہیں،
اور ان کی پروٹیکشن میں پورے کانگو کے خزانے مفت میں نکالے جا رہے ہیں. کانگو کی عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا. جگہ جگہ انہوں نے دہشت گرد گروہ چھوڑے ہوئے ہیں جو عوام وہاں امن قائم ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہاں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ بن سکے. اور اس لوٹ مار اور انارکی اور طوفان میں صرف یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز اپنی فوجوں اور مرسنریز اور بلیک واٹرز اور اقوام متحدہ کے ساتھ وہاں پہنچی ہوئی ہیں اور یہ سارے خزانے نوچ نوچ کے کانگو سے لے جا رہی ہیں. کانگو کے عوام بھوکے پیاسے مر رہے ہیں, سول وار میں لاکھوں مر چکے ہیں اور ابھی تک مر رہے ہیں. یہ ان کا ورکنگ ماڈل ہے. اکنامک ہٹ مین جان پرکنز نے جو ماڈل بتایا تھا کہ ہم ملکوں کے ساتھ کرتے, یہ ماڈل جو آج آپ کو کانگو میں نظر آ رہا ہے اور آج پاکستان میں بھی ایک ایڈوانس سٹیج پہ ڈپلوائے کیا جا چکا. تو لہٰذا اگر ہم نے اس اکنامک ہٹ مین اور اس اکنامک ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو آئی ایم ایف ہے, جس کے قدموں میں لیٹتے رہتے ہیں ہمارے حکمران پوری اسلامی ایٹمی طاقت کو فروخت کرنے کے لیے, ہم کو اس پورے نیکسس کو توڑنا ہے, اس سے نکلنا ہے. بہت آسانی سے نکلا جا سکتا ہے. صرف آپ کو ایوب خان کی طرح, ضیاء کی طرح, آپ کو ایک مضبوط تگڑا قائد اعظم کی طرح ایک مضبوط تگڑا حکمران چاہیے, ڈنڈے والی سرکار چاہیے. راتوں رات پاکستان اس سارے چنگل سے باہر نکل آئے گا. اس کیا کیا سٹیپس مزید کرنے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. آج ہم نے آپ کو کینسر کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیا کہ کینسر ہے کہاں پہ. آئی ایم ایف کا کیا رول ہے, سود کا کیا رول ہے, ہمارے پولیٹیشنز کا کیا رول ہے, ایگریمنٹس انہوں نے کہاں کہاں غلط کیے ہوئے ہیں, ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ کیا ہے, کس طریقے سے یہ ریاست کو غلام بناتے ہیں, کیسے اس کو پرائیویٹائز کرواتے ہیں اس کے اداروں کو اور خود خرید لیتے ہیں تاکہ ریاست کا سارا خزانہ فروخت ہو جائے. پھر جو اللہ نے نیچرل ریسورسز اور منرلز دیے ہوتے ہیں اس کو کس طرح یہ نوچتے ہیں اور لوٹتے ہیں اور کھا کے ختم کرتے ہیں, نکال کے لے جاتے ہیں. پھر ملک میں جو خانہ جنگی کرواتے ہیں, غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے جو خانہ جنگی ہوتی ہے, اور پھر باہر سے فوجیں داخل کر کے اس ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ ورکنگ ماڈل ہے ان کا. جب آپ کو ہم نے بتا دیا تو پھر اس کا سولوشن بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے نا. وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگلے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے. And I've said something like, in this hand, I have millions of dollars for you and your friends if you play our game. In this hand, I have a gun in case you decide not to. Now, my words were more diplomatic than that, but that was the message. I was an economic hitman. And we economic hitmen have created a new global economy, really, a form of capitalism that I call predatory capitalism.